من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم عزیز طلباء، خصوصاً آج کا جو پروگرام ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی تاریخ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنا جد و جہد مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اور انہوں نے کتنی اذیتیں ملی ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے. اسی کے پس منظر میں آپ سبھی طالب علم کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جیسا کہ حضرت دنیا میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آئے، ہر ایک نے اپنا اپنا کارنامہ دیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا کارنامہ ایک ہی الگ ہے. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو سب سے پہلے انہوں نے ان کے چچا ہی نے حکم ان کو باندھ کر کے میں اس کو اذیت دی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ دین اسلام سے پھر نہ جائیں اس وقت تک ہم تمہیں آزاد نہیں کر سکتے. کس نے کہا؟ حکم ان کے چچا تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو باندھ کر رکھا، کیونکہ وہ اسلام قبول کرتے اور نہیں رہا. اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانیاں دیا، اور انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہو کر لیجیے، ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں، دین اسلام قبول کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کبھی واپس ہم نہیں کر سکتے، دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ساری پراپرٹی جتنے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا اور بیان کر کے کہا کون ایسا صحابی ہے، کون ایسے شخص ہے جو تبوک کے غزوہ کی لڑائی میں اپنا مال سب سے زیادہ دے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کہا کہ میرے طرف سے صحابہ کرام نے کہا، ان میں سے سب کھڑے ہوئے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا میں نے اپنے سارے سامان کے ساتھ 100 اونٹ ہم آپ کو دیتے ہیں جنگ کے لیے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب للکارا اور کہا بتاؤ کون ہے جو عثمان سے بھی زیادہ مال دے. پھر ان میں سے کوئی نہیں ہوتا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری جان قربان، میری مال قربان، ہم 200 ماں ساز و سامان اور زین لگام کے ساتھ میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر للکارا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قربانی پیش کرے؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ اور کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 300 ماں زینوں اور لگام کے ساتھ جتنی بھی ساری جنگ کی چیزیں ہوگی ہم 300 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر بھی سارے صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو للکارا، کوئی شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں اس سے زیادہ کوئی مال دے؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، میں 1000 اشرفیاں دوں. سارے صحابہ کرام نے دیکھتے رہ گئے. پھر 1000 اشرفیاں دی. تو اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ بیرے روما ایک یہودی کا کنواں تھا. کس کے کنواں تھے؟ یہودی کا کنواں تھا. اور ان کو پینے کے لیے اگر کوئی جاتا تو اس کے لیے پیٹ سے بھی لیتا تھا، پیسہ بھی لیتا تھا، پینے کے لیے دیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کوئی شخص ہے بتائے کہ اس کنواں کو خرید کر مسلمان میں وقف کر دے جس کے پانی ہمیشہ ہمیشہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے پیسے اکٹھا کیے اور جا کر کے بیرے روما کو خرید لیا اور خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دیا. کچھ چند روز کے بعد اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قوم نے پانی پینے سے منع کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ایک بات میں یاد دلاؤں؟ کون سی بات آپ دلائیے؟ پوری مجلس کی اور اس نے کہا کیا وہ وقت یاد آپ کو نہیں ہے کہ اسی کنواں کو ایک بیرے روما کو جو کہ یہودی کا تھا ہم نے اس کو خرید کر کے پھر میں نے وقف کیا. آج یہ دن ہے کہ مجھے پانی پینے سے روکا جاتا ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جب کہے تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا آپ نے صحیح کہا کہ یہ یہودی کا کنواں تھا، آپ نے خرید کر مسلمانوں کو پانی کے پینے کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طرح مسجد نبوی بنانے کی جب مشاہدہ انہیں بڑے کرنے کی جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹا کر کے کہا کون سچ ہے جو اس فلاں شخص کی زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کے چورائی کرنے میں وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے اور کہا کہ میں اس مسجد کی اس زمین کو خرید کر میں مسجد نبوی میں وقف کر دیتا ہوں تاکہ مسجد کی وسعت ہو جائے اور مسجد کی لمبائی چوڑا بڑھ جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو بھی خریدا اور اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن کچھ وقت جاتا ہے اور اس وقت کے بعد اسی کو اس مسجد سے نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانیوں کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کیا وہ دن تم بھول گئے جس دن اس مسجد نبوی کے لیے زمین کم پڑ گئی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ کیا کوئی شخص ہے جو اس زمین کو فلاں شخص کی زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی میں دے دے، تو میں وہی شخص ہوں، میں نے اس زمین کو خریدا اور مسجد نبوی میں وقف کر دیا۔ تو اس وقت آج یہ وہ دن ہے جسے مسجد میں نماز پڑھنے سے دو رکعت روکتے ہو، کیا میری یہ قربانیت تمہیں یاد نہیں ہے؟ ہمارے جو حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی، چوتھا چار صحابی ہے، لیکن تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ہے کہ ان میں سے دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کی اپنی نگاہ میں اپنی دو صاحبزادیاں، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیسری بھی بیٹیاں بھی ہوتی تو ہمیں عثمان کی نگاہ میں دیتا۔ تو کیا اس کی کمالیات اور ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کہا کیا ان کے کمالات کم ہیں، ان کی قربانیاں کم ہیں؟ لیکن بہت ہے۔ لیکن آج کی تاریخ ہے کہ ہم ان کے سوانح حیات کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی موقع پر آپ سبھی کو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں اس کو ہم یاد کریں کہ کس طرح سے وہ جدوجہد کیے، اور یہی نہیں رکتا۔ ایک دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کے لیے گئے تو کنڈی کھٹکھٹائے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر آئے، کیا اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے، آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کچھ ہم جو پائجامہ اس وقت بولتے ہیں اس وقت لنگی پہنی تھی اور لنگی تھوڑا سے پاؤں سے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آنے دو، لیکن پھر جب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، لنگی تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس کو بھی آنے دی۔ لیکن جب تیسرے مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول عثمان آپ کے جماعت آ رہے ہیں، کیا آپ اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور منگی کو صحیح کیے اور اچھی طرح سے بیٹھ گئے، تب ان کی اجازت ملی اور اس کے بعد آئے۔ حضرت صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آئے اور آپ سوتے رہ گئے اور آپ اٹھنے کی ہمت نہیں کرتی، لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے لنگی بھی صحیح کیے اور صحیح سے بیٹھے، تب آپ نے بلایا۔ تو حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے الا استحی، کیا میں شرم نہ کروں؟ منہم ملائکہ، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یہ فضیلت ان سے چھپی نہیں جا سکتی۔